خصائص الکبریٰ جلدوم کی فہرست مضامین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی اور قیصر روم اور مکتوب گرامی۔ ایلیا کا حکم۔ حضرت دحیہ کلبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ بر تھے۔ جبلہ بن اہم غسانی کو دعوت اسلام۔ ہرقل کا قاصد تنوخی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ کسریٰ کو ایک معزز فرشتے نے دعوت اسلام دی تھی۔ کسریٰ کا عجیب و غریب خواب۔ کسریٰ کا قاصد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ حضور کا نامہ گرامی بادشاہ منظر بن حارث غسانی کے نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی شاہ مصر مقوقس کے نام۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ سے مقوقس نے کہا، مقوقس نے حضور کی خدمت میں تحائف ارسال کیے۔ حضور کا نامہ گرامی قبیلہ حمیر کے سردار کے نام۔ حضور کا مکتوب گرامی عمان کے بادشاہ جلندی کے نام۔ بنی حارثہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب دھو ڈالا۔ ایک مشرک سردار کی ہلاکت۔ وہ معجزات جو وفد بنی ثقیف کی آمد پر رونما ہوئے۔ وفد بنی ثقیف کی بیعت۔ بارگاہ رسالت میں مسلمہ کذاب کی حاضری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک کا غسالہ۔ بارگاہ نبوت میں وفد عبدالقیس۔ وفد بنی عامر بارگاہ ختم المرسلین میں۔ عامر بن طفیل کے لیے حضور کی بددعا۔ حضرت عمر بن العاص کا قبول اسلام۔ حضرت عمر بن العاص کی حبشہ میں خانہ نشینی۔ وہ معجزات جو وفد دوس کی حاضری کے وقت ظہور میں آئے۔ ام شریک رضی اللہ عنہا کی ہجرت۔ معجزہ جو وفد بنی سلیم کے وقت ظہور میں آیا۔ حضور کی دعا اور دست رحمت کا اثر۔ ابو صبرہ یزید بن مالک کی سفارت۔ معجزات جو قبیلہ بنی طے کے وفد کی حاضری کے وقت ظہور میں آئے۔ سردار کونین کا ایک اور معجزہ۔ وفد حضر الموت کی آمد پر معجزات۔ کلیب بن اسد کی نعت۔ وہ معجزات جو وفد بنو اشر کی آمد پر ظاہر ہوئے۔ عبد الرحمن بن ابی عقیل کی آمد پر حضور کا معجزہ۔ ماغر بن مالک کی بارگاہ رسالت میں حاضری۔ مدینہ کے وفد کی آمد پر اعجاز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفد بنی تحیم اور اعجاز مصطفوی۔ وفد بنی سہیم اور اعجاز مصطفوی۔ بارگاہ نبوی میں وفد شیبان کو بازیابی۔ زمل عذری کی حاضری دربار رسالت۔ نجران کے وفد کی آمد پر معجزہ کا ظہور۔ حضور کا عزم ملاعنت۔ وہ معجزہ جو وفد جرش کی آمد پر ظاہر ہوا۔ بعض دیگر وفود کی آمد پر ظہور معجزات۔ وفد بنی فرارہ اور معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعب بن مرہ بارگاہ رسالت میں۔ وفد مرہ بن قیس کی حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری۔ وفد بنی دار اور حضوری صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حارث بن عبد قلال حمیری بارگاہ رسالت میں۔ وفد بنی بقا حضور کی خدمت میں۔ وفد نجیب کی باریابی اور ظہور معجزہ۔ وفد سلامان بارگاہ نبوی میں۔ وفد محارب کی آمد اور ظہور معجزات۔ وفد جنات اور معجزہ اور ظہور۔ مسلم اور غیر مسلم جنات کے مقدمات بارگاہ رسالت میں۔ خریم بن فاتق کی آمد پر معجزہ کا ظہور۔ خنافر بن اتوم حمیری کے اسلام لانے کے وقت معجزے کا ظہور۔
جہجہ غفاری کی باریابی بارگاہ نبوت میں، راشد بن عبد ربا کی بارگاہ نبوی میں حاضری، حجاج بن غلات کا قبول اسلام، رافع بن عمیر کا قبول اسلام، حکم بن کیسان کی گرفتاری اور قبول اسلام، ابو صفرہ کا قبول اسلام، اقرمہ بن ابو جہل کا اسلام لانا حضور کے خواب کے مطابق تھا، نخا کے وفد کی آمد، خفاف بن نزلہ کی نعت، وفد بنی تمیم کی آمد پر معجزہ کا ظہور، ایک درخت کا کلمہ شہادت پڑھنا۔ دوسری روایت، بنی عامر بن صعصع کی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری، ایک اور اعرابی بارگاہ نبوی میں، وہ معجزات جو حجت الوداع کے زمانے میں ظہور میں آئے، ایک اونٹ کی شکایت بارگاہ نبوی میں، حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چند درختوں کا ایک دوسرے سے مل جانا، گونگا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے گویا ہوا، حضور کی رسالت پر ایک بچے کی شہادت، رکن غربی حضور سے کلام، سوالات کے اظہار کے بغیر حضور نے جوابات ارشاد فرمائے، بقیہ معجزات جو سابقہ ابواب میں بیان نہیں ہوئے تھے، حضور کے انگشتہائے مبارک سے پانی جوش زن ہو گیا، لعاب دہن مقدس کے اعجاز سے کنویں سے پانی کبھی نہیں ٹوٹا، کنیسہ کے بجائے مسجد بنانے کا حکم، ایک کوزہ آب سے تمام لشکر سیراب ہو گیا، ایک چھاگل سے تمام لشکر نے پانی پیا اور برتن بھر لیے، حضور نے فرمایا آفتاب سے عنقریب معجزے کا ظہور ہوگا، نمکین پانی آب شیریں بن گیا، حضور کے وہ معجزات جو افزونی طعام میں ظہور میں آئے، ایک طباق ہیس سے حضرت زینب حجش کا ولیمہ، چند ٹکڑے سریج سے 20 افراد شکمسیر ہو گئے، طعام کی ایک کاپ سے صبح سے دوپہر تک کھانے والے شکمسیر ہو گئے، ایک پیالہ دودھ سے تمام اصحاب صفہ شکمسیر ہو گئے، ایک پیالہ عصیدہ سے تمام اہل مسجد شکمسیر ہو گئے، کھجور کے 21 دانوں سے تمام لشکر شکمسیر ہو گیا، گھی کی کپی مشکیزہ آب چکی اور شانہ، گھی کی ایک کپی سے گھی تقسیم کیا اور مہینوں کھایا، وہ کھانا جو جنت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا، وہ معجزات جو بعض حیوانات کے سلسلے میں ظہور پذیر ہوئے، ایک اونٹ کی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت، اگر کسی شخص کو سجدہ سزاوار ہوتا تو بیوی کو سزاوار ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، غزل قصہ غزال، واقعہ گرگ، رافع بن عمیر تائی نے بھیڑیے کی تنبیہ کے بعد اسلام قبول کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حمار سے ہم کلام ہونا، سوسمار کی شہادت رسالت، شیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر بے آزار ہو گیا، پرندے نے حضور کے موزہ مبارک کو صاف کیا، وہ معجزات جو مردوں کو زندہ کرنے اور ان سے کلام کرنے میں واقع ہوئے، امت محمدیہ کی 3 خوبیاں، اس طرح دریا سے پار ہونا کہ گھوڑے کے سم بھی تر نہ ہوئے، مہجن کا بعد مردن سننا، وہ معجزات جو بیماریوں کو اچھا کرنے کے سلسلے میں ظہور میں آئے، کٹا ہوا شانہ دست اقدس کی مس کی برکت سے جڑ گیا، تلوار کے وار سے شک کھوپڑی حضور کے دم فرمانے سے درست ہو گئی، بھوک پیاس گرمی سردی کی شدت کو روکنے میں حضور کے معجزات، ایمن کو کبھی بھوک پیاس نے نہیں ستایا،
عطائے علم و فراست و شجاعت کے سلسلے میں حضور کے معجزات، حضرت علی کے سینے پر دست مبارک کا فیضان، انواع جمادات میں معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور، کنکریوں کا دست اقدس میں تسبیح پڑھنا، استن حنانہ کی فریاد، در و دیوار کا آمین کہنا، پہاڑ کا حرکت کرنا، ممبر شریف کی جنبش، زمین نے حضور کے حکم سے مردے کو قبول کر لیا، ایک مفتری کا انجام، ایک منافق کا انجام، زویب بن قلیب پر آگ نے اثر نہیں کیا، رومال آگ میں نہیں جلا، عصا، تازیانے اور انگلیوں کا روشن ہونا، حضرت حمزہ اسلمی کی انگلیاں روشن ہو گئیں، کاشانہ نبوت جگمگا اٹھا، رجت شمس، دست اقدس کے مس سے تصویر نابود ہو گئی، دست اقدس کے اثر سے بالوں کی چمک اور سیاہی برقرار رہتی اور وہ معطر ہو جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتری مبارک کا معجزہ، حضور کو حقائق اشیاء کو مجسم کر کے دکھایا گیا، رحمت و سکینہ کو آپ نے مجسم دیکھا، حضور نے نور مجسم دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر نور دیکھا، حضور کی خدمت میں تپ کی آمد، حضور کا دنیا کو مشاہدہ فرمانا، روز جمعہ اور قیامت کا مشاہدہ فرمانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملکوت السماوات والارض کا متجلی ہونا، برزخ، دوزخ اور جنت کے احوال کا مشاہدہ، حضرت عیسیٰ اور خضر علیہم السلام کا بارگاہ نبوت میں جمع ہونا، اصحاب رسول نے فرشتوں کو دیکھا اور ان کا کلام سنا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جناب جبرائیل کو اپنے حجرے میں دیکھا، فرشتوں کا تلاوت سننے کے لیے اسید بن حضیر کے پاس آنا، حضرت ابی بن کعب کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مشغول حمد ہونا، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کی فضیلت، حضرت عمار بن یاسر کا شیطان کو 3 بار پچھاڑنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو دجانہ کو چند آیات سکھانا جن سے شیطان جل گیا، حضور کا غیب کی خبر دینا، نجاشی شاہ حبش کے انتقال کی خبر دینا، جس چیز سے سحر کیا گیا اس کی خبر دینا، یاجوج ماجوج کی دیوار فتح ہونے کی خبر دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کی دل کی باتوں کی خبر دینا، حضور نے وابسہ اسدی کے دل کی بات بتا دی، کیا میں تم کو بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ ایک بوڑھے کی فریاد پر حضور کی اشک باری، حضور کا منافقوں کے بارے میں خبر دینا، حضور نے حضرت ابو دردہ کے اسلام لانے کی خبر دی، بادل کو ملاحظہ فرما کر اس کے یمن میں برسنے کی خبر کے علاوہ دوسری خبریں، خلفائے راشدین کی آمد سے قبل ان کو جنتی فرمانا، اسود عنسی کے قتل کی خبر دی اور قاتل کا نام بھی بتایا، حضور نے ماکان و وما یکون کی بابت فرمایا، قیامت تک امت جو کچھ کرے گی اس کی خبر دینا، حضور کا فرمانا آج خیر پر ہو لیکن اس کے بعد ایک دوسرے سے لڑو گے، ہیرا میں شام و عراق کے فتح ہونے کی خبر دینا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شام اور اہل شام کی کفایت کی ہے، بیت المقدس اور اس کے ملحقہ علاقوں کی فتح کی خبر دینا، فتح مصر اور وہاں رونما ہونے والے واقعات کی خبر دینا، میری امت کے لوگ وسط دریا میں سوار ہو کر جہاد کریں گے، مسلمانوں کی آئندہ دیگر فتوحات کی خبر دینا، غزوہ ہند کی خبر دینا، فارس و روم کی فتح کی خبر دینا، قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی تقسیم اور ان کی ہلاکت کی خبریں، خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کی خبر دینا، تم اطاعت کرنا خواہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو،
حضور نے خلفائے راشدین کی ترتیب کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں ارشاد کہ وہ 2 سال رہے گی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا دم واپسی، حضور کا فرمان خلافت مدینہ میں اور بادشاہت شام میں۔ اے معاویہ، جب تم بادشاہت کرو تو حسن سلوک سے پیش آنا۔ بنو امیہ کی ملوکیت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دینا، حکومت بنو عباس کی خبر دینا۔ حضور کا ارشاد، خراسان سے سیاہ جھنڈے آ کر قتال کریں گے، حکومت ترکیہ کی خبر دینا۔ حضرت فاروق و عثمان رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر، حضور کا کوہ احد سے ارشاد کہ تجھ پر 2 شہید موجود ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں ارشاد گرامی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الدار میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جنگ نہ کرنے کا وعدہ لیا۔ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے چلہ سے تیر۔ محصور عثمان رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پلانا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دینا۔ حضور نے فرمایا حضرت علی فوت نہ ہوں گے مگر مقتول۔ چند اور صحابہ کرام کی شہادت کی خبر دینا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دینا۔ ہم سنا کرتے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ حضرت ابن عمر کا امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمانا کہ آپ شہید ہیں۔ شہادت امام حسین پر جنوں کی مرثیہ خوانی۔ حضور نے اپنے بعد لوگوں کے مرتد ہونے کی خبر دی اور دوسری خبریں۔ برا بن مالک کے بارے میں حضور کا ارشاد، حضرت عمر کا شمار محدثین میں، ازواج مطہرات میں سب سے پہلی زوجہ مطہر کا آپ سے ملنا، قرآن کریم کی کتابت کے بارے میں آپ کی خبر، حضرت اویس قرنی کی خبر دینا، حضرت عبداللہ بن سلام کے حال کی خبر دینا، رافع بن خدیج کے حال کی خبر دینا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خبر دینا، ایک اعرابی کو اس کی قتل کی خبر دینا، حضور کا کذاب اور حجاج ثقفی کی خبر دینا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں خبر دینا، حضرت محمد بن حنفیہ کی خبر دینا، صلاح بن عثیم کے بارے میں خبر دینا، وہب قرضی غیلان اور ولید کی خبر دینا، شام میں طاعون کی خبر دینا، ام ورقہ کو شہادت کی خبر دینا، حضرت ام الفضل کا گریہ، اس فتنے کی خبر جس کی ابتدا شہادت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، حضرت ابو دردہ کی شہادت کی خبر، محمد بن مسلمہ کے بارے میں ارشاد، جنگ جمل، صفین و نہروان کی خبریں اور 2 حکم کے بارے میں ارشاد، جنگ صفین، 60 ہجری میں پیش آنے والے حوادث اور دیگر اخبار کی اطلاع، زید بن سوحان و جندب رضی اللہ عنہم کے بارے میں ارشاد گرامی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دینا، اہل حرہ کے قتل کی خبر، وہ شہداء جو مقام عذرا میں ظلماً شہید کیے گئے، اسلام میں پہلا سر جو کاٹ کر بھیجا گیا، حضرت زید بن ارقم کے نابینا ہونے کی خبر، وہ پیشوا جو بے وقت نمازیں پڑھیں گے، حیات مبارکہ کی شب آخر، نعمان بن بشیر کی شہادت کی خبر، روایت حدیث میں کذب کرنے والوں کی خبر دینا، چوتھے قرن میں لوگوں میں تغیر، سمرہ بن جندب کے بارے میں ارشاد گرامی، حضور کا ایک جماعت کے بارے میں ارشاد گرامی کہ ان میں ایک شخص دوزخی ہے، ولید بن عقبہ کے انجام کی خبر دینا، قیس بن مطاع کے انجام کی خبر دینا، حضرت ابن عباس کے حال کی خبر دینا،
حضور کا ارشاد گرامی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ خوارج کے فتنے کی خبر اور اخبار آئندہ۔ ازارقہ جہنم کے کتے ہیں۔ فرقہ روافض، قدریہ، مرجیہ اور زنادقہ کی خبر دینا۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے مقام وفات کی خبر دینا۔ آنے والی قوم کی خبر دینا۔ اغصیہ کے بارے میں ارشاد۔ شرطی کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس آگ کی خبر جو حجاز سے بلند ہوگی۔ بصرے اور کوفے کے بارے میں ارشاد۔ تعمیر بغداد کے بارے میں ارشاد۔ امت کے اس گروہ کی جو تا قیامت حق پر رہے گا۔ ہر صدی کے آغاز پر مجدد ہونے اور خروج دجال کی خبر دینا۔ اخبار دیگر، قیامت کی نشانیوں کی خبر دینا اور خبر کے مطابق ان کا ظہور۔ تجارت کی بہتات اور مال کی فراوانی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب ہر قبیلے کا سردار منافق ہوگا۔ امت جب 6 چیزوں کو حلال جان لے گی تو اس کی ہلاکت لازمی ہوگی۔ وہ معجزات جو دعاؤں کے قبول ہونے پر ظہور میں آئے۔ بارش کے لیے دعا فرمانا اور فوراً بارش ہونا۔ بنی کنانہ کے ایک شخص نے نعتیہ اشعار پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آل اطہار کے لیے دعا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے دعا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمانا۔ حضرت سعد بن وقاص کے لیے دعا فرمانا۔ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے دعا فرمانا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا فرمانا۔ حضرت ابو ہریرہ کے لیے دعا فرمانا۔ چند اور صحابہ کے لیے دعا فرمانا۔ سرور کونین کی اور دوسری دعائیں، وہ دعائیں اور کلمات جو حضور نے دفع امراض کے لیے صحابہ کو سکھائیں، دفع بخار اور ادائے قرض کی دعا، جن کا اتار، بچھو کے کاٹے کی دعا، سانپ کے کاٹے کی دعا، نیند لانے کی دعا، ظالم کے ظلم سے نجات اور ہر ضرورت کے پورا ہونے کی دعا، دفع فقر کی دعا، سانپ کے کاٹے کی دعا، حفاظت مال، صحابہ کرام کے خواب جو انہوں نے حضور کی خدمت میں بغرض تعبیر پیش کیے، حضرت ابو عبداللہ بن سلام کا خواب، حضرت ابن زمیل کا خواب، بنی طے کے 2 شخصوں کا قبول اسلام اور ان کا خواب، حضرت ابو سعید خدری کا خواب، ایک انصاری کا خواب، جمیع انبیاء علیہم السلام کے خصائص اور شرف ذات والا صفات میں موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خصائص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا شرف جو حضور علیہ السلام میں موجود تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا شرف، حضرت ہود علیہ السلام کا شرف، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مثل حضور والا کا شرف، وہ شرف جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مثل آپ کو عطا ہوا، وہ شرف جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے مثل آپ کو عطا ہوا، وہ شرف جو حضرت یوسف علیہ السلام کی مانند آپ کو عطا ہوا، وہ شرف جو مثل یوشع علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آپ کو عطا ہوا، وہ شرف جو حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی نظیر میں آپ کو عطا ہوا، وہ شرف جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظیر میں آپ کو عطا ہوا، وہ خصائص جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دی گئی اور وہ خصائص آپ کے سوا کسی نبی کو عطا نہ ہوئے۔ خصائص اعجاز قرآن، حضور علیہ السلام کا وہ معجزہ جو قیامت تک باقی و مستمر ہے۔ حضور علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونے کے ساتھ اختصاص سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ قرآن ناسخ و منسوخ ہے۔
آپ کو عرش کے خزانے سے عطا کیا گیا۔ آپ کی دعوت تمام لوگوں کے لیے تھی۔ اس پر اجماع ہے کہ آپ تمام جن و انس کی طرف مبعوث ہوئے۔ آپ کی بعثت رحمت للعالمین ہے۔ آپ کی یہ خصوصیت کہ اللہ نے آپ کی حیات کی قسم یاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسم مبارک کے ساتھ کہیں مخاطب فرمایا۔ آپ کی امت پر حرام ہے کہ آپ کو آپ کے نام سے پکارے۔ مردے سے قبر میں آپ کی بابت سوال ہوتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ملک الموت اجازت لے کر حاضر ہوئے۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح کرنا حرام قرار دے دیا گیا۔ حضور کی ایک اور خصوصیت، اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کی قسم یاد فرمائی۔ آپ 2 قبیلوں اور 2 ہجرتوں کے جامع ہیں۔ آپ 2 قبلوں اور 2 ہجرتوں کے جامع ہیں۔ مزید وضاحت، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سدرۃ المنتہا کے قریب کلام فرمایا۔ خصائص متعددہ، شرح صدر کی خصوصیت، خطاب باری تعالیٰ میں آپ کے اور تمام انبیاء کے درمیان فرق ہے۔ حضور کے روبرو سرگوشی پر صدقہ کا حکم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک ایک عضو مطہر کا بیان اپنی کتاب میں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کے مطابق کنیت رکھنا حرام ہے۔ آپ کے نام پر نام رکھنا افضل ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر خصائص شریفہ، آپ کے اصحاب انبیاء علیہم السلام کے علاوہ تمام جہان پر فضیلت رکھتے ہیں۔ وہ بقائے نور جہاں آپ آرام فرما ہیں افضل البقا ہے۔ سرور دو عالم نے فرمایا کہ مجھے 4 باتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی۔ عشاء کی نماز صرف آپ ہی نے پڑھی اور کسی نبی نے نہیں پڑھی۔ آپ کی چند دیگر مبارک خصوصیات، حضور کو اقامت اور اذان عطا ہوئی۔ نماز میں رکوع کی مشروعیت اس ملت کے ساتھ مختص ہے۔ آپ نالین کے ساتھ نماز پڑھنے میں مخصوص ہیں۔ اور دیگر خصائص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں کلام حرام اور روزے میں مباح آپ کی امت کے خصائص میں سے ہے۔ آپ کی امت خیر الامم اور آخر الامم ہے۔ آپ کی امت سے وہ بوجھ دور کر دیا گیا جو دوسری امتوں پر تھا۔ آپ کی امت بھوک اور غرقاب سے ہلاک نہیں ہوگی۔ آپ کی امت کے لیے طاعون رحمت و شہادت ہے۔ آپ کی امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے۔ آپ کی امت عمل میں کم اور اجر میں کثیر ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو علم اول اور علم آخر دیا گیا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین شق ہوگی۔ حضور مقام محمود پر فائز ہوں گے اور دست اقدس میں لواء الحمد ہوگا۔ روز قیامت آفتاب کو 20 سال کی گرمی دی جائے گی۔ اللہ تعالی حضور کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو کسی نبی کو نہیں ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پل صراط سے گزریں گے اور سب سے پہلے در جنت پر دستک دیں گے۔ حضور کو کوثر عطا کیا گیا اور یہ آپ ہی سے مخصوص ہے۔ آپ کی امت دنیا میں آخر اور آخرت میں اول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میں اور میری امت سب سے اونچے پشتے پر ہوگی۔ حضور کی امت کو عادل حکام کے مرتبے میں رکھا گیا ہے۔ ان خصائص کا ذکر جن کے ساتھ آپ اپنی امت کے ذریعے مخصوص ہیں۔ قسم در واجبات، حضور کے لیے مشورہ واجب کر دیا گیا۔ آپ کو دشمنوں پر صبر کرنا واجب تھا۔ آپ پر اپنی ازواج مطہرات کو اختیار دینا واجب تھا۔ صدقہ و زکوٰۃ کا مال آپ پر اور آپ کی آل پر حرام ہے اور یہ آپ کے خصائص میں ہے۔
ہر وہ حلال چیز جس میں بو ہے اس کا کھانا آپ کو منع ہے۔ کتابت اور شعر گوئی آپ پر حرام تھی، یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ وہ محرمات جو آپ کے خصائص سے ہیں، جس میں اقدس پر اسلحہ لگا کر آپ کے لیے ان کو اتارنا حرام تھا۔ آپ کی یہ خصوصیت کے احسان کا بدلہ زیادتی چاہنا آپ پر حرام تھا۔ کتابیہ سے نکاح آپ پر حرام تھا، غیر مہاجرہ عورت سے آپ کا نکاح حرام تھا۔ حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن امور کو مباح فرمایا ان کی تفصیل۔ آپ کی یہ خصوصیت کے بعد اثر نماز آپ پر مباح تھی۔ آپ نماز کی حالت میں صغرسن بچی کو گود میں لیے رہتے تھے۔ غائب کی نماز جنازہ پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی لیکن دوسروں کو اس سے منع فرمایا۔ صوم و سال آپ کے لیے مباح تھا، آپ پر زکوٰۃ واجب نہ تھی۔ اموال فے اور اموال غنیمت سے آپ کا حصہ۔ چراگاہ کا اپنی ذات کے لیے خاص فرما لینا آپ کے لیے مباح تھا۔ چند دیگر امور مباح جو ذات والا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں۔ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ اپنے علم کے ذریعے فیصلہ فرمائیں۔ حالت جنابت میں مسجد میں قیام آپ کے لیے جائز تھا۔ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ناموس رسول پر جان قربان کر دیں۔ 4 عورتوں سے زیادہ بیک وقت نکاح میں رکھنا آپ کے خصائص میں سے ہے۔ بغیر ولی اور گواہ کے آپ کے لیے نکاح مباح تھا۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کا شرف ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا نفس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ فرما دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمانا آپ کے خصائص میں ہے۔ قسم الکرامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ورثہ پر تقسیم نہیں ہوگا۔ آپ کی یہ خصوصیت کہ آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، اور اس سلسلے میں دوسرے امور۔ آپ کی یہ خصوصیت کہ آپ کا بول و براز و خون پاک و طاہر تھا۔ آپ کے لیے بیٹھ کر نماز نفل پڑھنا کھڑے ہو کر پڑھنے کی مانند ہے۔ آپ کا عمل آپ کے لیے نافلہ ہے۔ نماز پڑھنے والا سلام میں آپ کو السلام علیک ایھا النبی کہہ کر مخاطب کر سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب بھی آپ ہی کی ذات والا سے مختص ہیں۔ جن نے معاذ اللہ آپ کی اہانت کی وہ کافر ہو گیا۔ آپ کی اور آپ کے اہل بیت اور اصحاب کرام کی محبت واجب ہے۔ سرور دو عالم سے چند دیگر خصائص نماز خوف آپ کے خصائص میں ہے۔ آپ ہر صغیرہ و کبیرہ گناہ سے معصوم ہیں۔ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ فعل مکروہ سے منزہ و پاک ہیں۔ خواب میں آپ کا دیدار گرامی برحق ہے اور یہ آپ کے خصائص میں ہے۔ درود و سلام کی فضیلت آپ کے ساتھ مختص ہے۔ مسجد نبوی کی محراب نمازی کے لیے محراب کعبہ کی طرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کی اولاد، ازواج اور اہل بیت کا شرف حضور کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کے تمام اصحاب کرام رضی اللہ عنہم عادل ہیں۔ وہ معجزات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد ظہور میں آئے، وہ معجزہ کہ خود حضور نے اپنی وفات کی خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے دن اور مقام کی خبر دے دی تھی۔ حضور کو نبوت اور شہادت کی فضیلت عطا کی گئی۔ وہ واقعات جو آپ کے مرض شریف میں ظاہر ہوئے، وہ معجزات اور خصائص جو رحلت شریف کے وقت رونما ہوئے۔ حضور کو جب کوئی مرض لاحق ہوتا تو آپ عافیت کا سوال ضرور فرماتے۔ وہ واقعات جو حضور کے جسد ظاہری سے روح پاک کے خروج کے وقت رونما ہوئے۔
حضور کے وصال مبارک کی خبر اہل کتاب نے دی۔ وہ معجزات جو حضور کو غسل دیتے وقت واقع ہوئے، دعائے جنازہ و نماز کے وقت جن معجزات کا ظہور ہوا، وہ معجزات جو آپ کے دفن شرف کے وقت ظہور میں آئے۔ لوگ آپ کے حضور میں 3 دن تک جماعت در جماعت پیش ہوتے رہے۔ وہ نشانیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت میں رونما ہوئیں، انبیاء علیہم السلام کے اجساد مطہر کو زمین پر حرام کر دیا گیا ہے۔ حضور مزار مبارک میں زندہ ہیں۔ وفات شریفہ کے بعد صحابہ کرام کو غزوات میں جو واقعات پیش آئے، وہ دائمی نشانیاں جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تا دم تحریر موجود ہیں۔ اب خصائص الکبریٰ کی جلد دوم کے اردو ترجمے کا آغاز ہوتا ہے۔